میں غریب لوگوں کو زکوٰۃ بانٹ رہا تھا جب ایک لڑکا اپنے بوڑھے باپ کو لائن میں کھڑا کر کے چلا گیا۔ صبح سے رات ہو گئی مگر وہ باپ کو لینے نہ آیا۔ بوڑھا باپ زمین پر بیٹھ کر روتے ہوئے بیٹے کو پکارتا رہا مگر بیٹا نہ آیا۔ میں ترس کھا کر اس بوڑھے کو اپنے گھر لے آیا، لیکن بیوی بھاگتی ہوئی آئی اور اس بوڑھے کے چہرے سے مٹی ہٹا کر اس کا منہ چومنے لگی کہ یہ تو اللہ کا معجزہ ہو گیا، کیونکہ میں ایک بہت بڑے بزنس مین کا بیٹا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے میرے ابا نے مرنے سے پہلے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر کہا تھا، زبیر بیٹا، یہ دولت، یہ جاگیر سب اللہ کی امانت ہے۔ میں نے ساری زندگی کوشش کی ہے اس میں خیانت نہ ہو، اور اب میں تمہیں بھی یہی وصیت کرتا ہوں کہ میرے بعد تم نے اللہ سے ڈر کر جینا ہے اور کسی بے بس کمزور پر ظلم نہیں کرنا اور غریبوں مسکینوں کی مدد کرتے رہنا ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری دولت میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ ابا جی کی وفات کے بعد میں نے ان کی وصیت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ میری بیوی علینا بھی میری طرح بہت نیک تھی، ہر وقت غریبوں کی مدد کرتی رہتی۔ اس نے میرے گھر کو جنت بنایا ہوا تھا۔ میرے 2 بچے تھے اور علینا ان کی بہت اچھی پرورش کر رہی تھی۔ میں اپنے باپ کی وصیت کو نہیں بھولا تھا۔ میرے دفتر کے باہر بہت لمبی قطار لگتی اور میں غریبوں میں دل کھول کر خیرات کرتا۔ خاص کر ماہ رمضان میں تو میں کسی سائل کو خالی ہاتھ نہ جانے دیتا اور اتنا راشن لے کر دیتا کہ اسے پورا مہینہ کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ میرا کاروبار عروج پر تھا، لیکن میں نے نوٹ کیا تھا کہ میری بیوی کچھ بے چین سی رہتی ہے۔ میرے ابا کے بعد میری ماں بھی وفات پا گئی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اب وہ گھر میں تنہا ہو گئی ہے، اس وجہ سے پریشان رہتی ہے۔ وہ راتوں کو چھپ چھپ کر روتی۔ ایک رات جب بچے سو چکے تھے، میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ کھڑکی کے پاس کھڑی خلا میں گھور رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک گئی۔ علینا، کیا بات ہے؟ تم اکثر اداس رہتی ہو، کسی چیز کی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ۔ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، پھر یہ آنسو کیوں؟ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ نہیں زبیر، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس اماں جی کی یاد آ جاتی ہے۔ ان کے جانے کے بعد گھر خالی خالی لگتا ہے۔ اور پھر وہ کہتے کہتے رک گئی۔ اور پھر کیا؟ میں نے استفسار کیا۔ کچھ نہیں، بس کبھی کبھی انسان کو اپنے خون کے رشتے بہت یاد آتے ہیں۔ ماں باپ کا سایہ سر پر ہو تو دنیا کا کوئی غم نہیں ستاتا۔ شاید میں زیادہ حساس ہو گئی ہوں۔ اس نے بات ٹال دی، مگر اس کی آنکھوں کی اداسی مجھے بے چین کر گئی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی اس اداسی کے پیچھے کتنا گہرا راز چھپا ہے۔ خیر، دن گزرتے رہے۔ میں نے خود کو مزید کام میں مصروف کر لیا تاکہ علینا کو زیادہ وقت دے سکوں اور اس کا دھیان بٹا سکوں۔ میرا معمول تھا کہ میں اپنے مینیجر کے ذریعے راشن تقسیم کرواتا تھا، لیکن اس دن عجیب بے چینی تھی جس نے مجھے گھر میں نہیں بیٹھنے دیا۔ میں نے مینیجر کو فون کیا کہ آج راشن کی تقسیم میں خود اپنی نگرانی میں کراؤں گا۔ شام کے وقت جب میں وہاں پہنچا تو فٹ پاتھ پر حسب معمول راشن لینے والوں کی ایک لمبی قطار لگی ہوئی تھی۔ سینکڑوں سفید پوش اور ضرورت مند لوگ اپنی باری کے منتظر تھے۔ میں ایک طرف کرسی ڈال کر بیٹھ گیا اور انتظامات کا جائزہ لینے لگا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میری نظر سڑک کے کنارے رکنے والی ایک ٹیکسی پر پڑی۔ اس میں سے ایک نوجوان اترا جس کی عمر لگ بھگ 26 یا 27 سال ہوگی۔ اس نے بڑے سٹائل سے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور پھر پچھلی سیٹ سے ایک انتہائی لاغر اور بوڑھے شخص کو باہر نکالا۔ وہ بزرگ شاید ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتے تھے۔ ان کے کپڑے میلے کچیلے تھے اور چہرے پر بیماری اور نکاہت واضح تھی۔ میں نے غور سے دیکھا، وہ نوجوان اس بزرگ کا ہاتھ پکڑ کر لایا اور راشن لینے والوں کی لمبی لائن کے بالکل آخر میں کھڑا کر دیا۔ ابا، تم یہاں لائن میں لگو، راشن لے لو اور یہی فٹ پاتھ پر میرا انتظار کرنا۔ میں ذرا گاڑی سائڈ پر لگا کر آتا ہوں، رش بہت ہے یہاں، نوجوانوں نے قدرے سختی سے کہا۔ بزرگ نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بیٹے کا بازو تھامنے کی کوشش کی اور دھیمی آواز میں بولے، بیٹا مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، ٹانگیں کانپ رہی ہیں، تم ہی لے لو راشن، میں گاڑی میں بیٹھ جاتا ہوں۔ اوہو ابا، تم ہر بات پر بحث کیوں کرتے ہو؟ کہا نا کہ مجھے کام ہے، مجھے جلدی نکلنا ہے، تم بس
चुप चाप यहाँ खड़े रहो, मैं अभी आया। नौजवान ने झटके से अपना बाजू छुड़वाया और बुजुर्ग को वहीं छोड़कर तेजी से मुड़ गया। वो बुजुर्ग बेबसी से अपने बेटे को जाता देखते रहे और फिर खामोशी से सर झुकाकर खड़े हो गए। मुझे उस लड़के के रवैये पर बहुत गुस्सा आया, मगर मैं खामोश रहा और मंजर देखता रहा। लाइन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। हर कोई अपनी बारी पर राशन लेता और दुआएं देता हुआ चला जाता, लेकिन वो बुजुर्ग वहीं के वहीं खड़े थे। उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो धक्कम पेल का मुकाबला कर सकते। मैंने देखा कि लोग तेजी से उनके दाएं बाएं से गुजरकर आगे निकल रहे हैं। हर कोई उस बूढ़े ज़ईफ को पीछे कर देता और खुद आगे होकर राशन ले लेता। वो बुजुर्ग बेचारे अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। उनके कमजोर वजूद को कई बार धक्के लगे और वो गिरते गिरते बचे। सूरज गरूब होने को था और राशन लेने वालों की तादाद कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। मैं अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मुझसे अब मजीद ये तमाशा नहीं देखा जा रहा था। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि अगर मजीद कुछ देर वो बुजुर्ग यूं ही खड़े रहे तो वो जमीन पर गिर जाएंगे। मैंने अपने एक मुलाजिम को इशारा किया और तेज कदमों से उस बुजुर्ग की तरफ बढ़ा। बाबा जी, मैंने उनके करीब जाकर उनका कांपता हुआ हाथ थामा। उनका हाथ बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था। उन्होंने घबराकर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था। शायद उन्हें लगा कि मैं उन्हें लाइन से हटाने आया हूँ। जी बेटा, मैं बस अभी राशन लेकर चला जाऊंगा, मेरा नंबर आने ही वाला है। उन्होंने सफाई पेश की, हालांकि उनका नंबर दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। नहीं बाबा जी, आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ आए, मैंने नरमी से कहा और अपने मुलाजिम की मदद से उन्हें सहारा देकर भीड़ से निकाला। मैंने वहीं फुटपाथ के किनारे अपनी कुर्सी मंगवाई और उन्हें उस पर बिठा दिया। आप यहाँ आराम से बैठे, मैं लड़के से कहता हूँ कि आपका राशन यहीं ला दे। वो कुर्सी पर बैठ तो गए, लेकिन उनकी नजरें मुसलसल सड़क पर जमी हुई थीं। बेटा, मेरा बेटा आने वाला होगा, उसने कहा था, वो अभी आएगा। वो मुझे यहाँ नहीं देखकर परेशान हो जाएगा। कोई बात नहीं बाबा जी, वो आएगा तो आप उसे यही मिल जाएंगे, आप फिक्र न करें। मैंने उन्हें तसल्ली दी और पानी का गिलास मंगवाकर उनके हाथ में थमा दिया। मुझे क्या मालूम था कि जिस बेटे का वो इंतजार कर रहे हैं वो शायद अब कभी वापस नहीं आएगा और ये रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात बनने वाली है। वक्त से रखता रहा, सूरज की जर्दी आहिस्ता आहिस्ता स्याही में बदलने लगी। राशन लेने वालों की वो लंबी और शोर मचाती कतार अब खत्म हो चुकी थी। मेरे मुलाजिम एक एक करके सारा सामान समेट रहे थे और लोग दुआएं देते हुए अपने अपने घरों को लौट रहे थे। यहाँ तक कि फुटपाथ भी वीरान हो गया, लेकिन वो बूढ़ा वजूद अभी तक वहीं का वहीं जमा हुआ था। मेरी कुर्सी पर बैठे वो बुजुर्ग अब भी उसी मोड़ को तक रहे थे जहां उनका बेटा गायब हुआ था। उनके हाथ में मौजूद खाली गिलास अब भी कांप रहा था, मगर उनकी उम्मीद नहीं टूटी थी। मेरे मैनेजर ने मेरे पास आकर मुदबाना अंदाज में कहा, सर काम खत्म हो गया है, सब लोग जा चुके हैं, क्या हम भी चलें? मैंने एक नजर घड़ी पर डाली और फिर उस बुजुर्ग पर। तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा, गाड़ी और ड्राइवर को यहीं छोड़ जाओ। मुलाजिम हैरान तो हुआ, मगर हुक्म की तामील करते हुए चला गया। अब वहाँ सिर्फ मैं बैठा था, मेरा ड्राइवर और वो बूढ़ा बाप जो अपनी औलाद के इंतजार में पत्थर का हो चुका था। मैं अपनी जगह से उठा और आहिस्ता से चलता हुआ उनके करीब गया। उस वीरान फुटपाथ पर मेरे कदमों की चाप गूंजी तो वो चौंक उठे। उनके चेहरे पर एकदम से चमक आई। शायद उन्हें लगा उनका बेटा आ गया है, मगर मुझे देखकर वो चमक फौरन बुझ गई। बाबा जी, मैंने नरमी से उन्हें पुकारा, रात हो गई है, अंधेरा फैल चुका है, यहाँ अब कोई नहीं आएगा। उन्होंने अपनी धुंधली आंखों से इधर उधर देखा और फिर बड़ी मासूमियत से बोले, बस आता ही होगा बेटा, शायद रास्ता भूल गया होगा या गाड़ी खराब हो गई होगी। वो मुझे बताकर गया था कि यहीं रुकना, मैं कहीं गया तो वो परेशान हो जाएगा। उनकी सादगी और बेटे पर अंधे एतमाद ने मेरा दिल मुट्ठी में जकड़ लिया। मैं उनके पास से फुटपाथ के किनारे बैठ गया। बाबा जी, अगर उससे आना होता तो अब तक आ चुका होता। राशन बंटते हुए घंटों गुजर गए। ऐसा करें, आप मुझे अपने घर का एड्रेस बताएं,
میں اپنے ڈرائیور کے ساتھ آپ کو بھیج دیتا ہوں، وہ آپ کو عزت سے گھر چھوڑائے گا۔ میری بات سن کر ان کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں گہری ہو گئیں۔ وہ بے چینی سے اپنے میلے کچیلے کپڑوں کو درست کرنے لگے۔ گھر کا پتہ وہ حق لائے۔ بیٹا مجھے پتہ تو ٹھیک سے یاد نہیں، اصل میں میرے بیٹے نے ابھی کل ہی نیا گھر کرائے پر لیا ہے۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہے، لیکن میں راستوں سے واقف نہیں، میں تو پرانے محلے کو جانتا ہوں، اس نئے شہر کے راستے مجھے نہیں آتے۔ میں نے غور سے ان کے ہاتھوں کی طرف دیکھا جو مسلسل کانپ رہے تھے۔ ان کے چہرے کی جھریاں اور کمزور جسم چیخ چیخ کر ان کے بڑھاپے اور لاچاری کی گواہی دے رہے تھے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ کوئی بیٹا اپنے ایسے ضعیف باپ کو، جسے گھر کا پتہ تک معلوم نہ ہو، یوں سڑک کنارے چھوڑ جائے؟ میں نے پھر کوشش کی، بابا جی آپ کے پاس کوئی فون نمبر ہے بیٹے کا یا گھر کا؟ ہم فون کر لیتے ہیں۔ انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا، نہیں بیٹا، فون تو بیٹے کے پاس ہوتا ہے، میرے پاس تو بس یہ۔ انہوں نے اپنی جیب ٹٹولی اور ایک پرانی سی تسبیح نکالی، بس یہ ہے۔ میں کافی دیر تک وہیں خاموش بیٹھا رہا۔ 1 گھنٹہ اور گزر گیا۔ سڑکوں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی، رات کی خنکی بڑھنے لگی تھی اور وہ بزرگ سردی سے سکڑ رہے تھے مگر اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہ تھے۔ بابا جی، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اب بہت دیر ہو چکی ہے، آپ کا بیٹا ابھی تک نہیں آیا اور نہ ہی اس کا کوئی اتا پتہ ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، آپ یوں ساری رات فٹ پاتھ پر نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ سنتے ہی وہ ایک دم جذباتی ہو گئے، نہیں وہ آئے گا، وہ مجھے یوں لاوارثوں کی طرح نہیں چھوڑ سکتا، میں نے پالا ہے اسے، انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہے، وہ میرا سہارا ہے، تم جاؤ بیٹا، تم اپنے گھر جاؤ، میرا بیٹا مجھے لینے ضرور آئے گا، دیکھ لینا تم۔ ان کی آواز میں ایک ایسا یقین تھا جو دراصل ان کے اندر کے ڈر کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ شاید خود کو یقین دلا رہے تھے کیونکہ حقیقت کا سامنا کرنا ان کے لیے موت سے کم نہ تھا۔ میں نے مزید اصرار کرنا مناسب نہ سمجھا اور وہیں کھڑا انتظار کرنے لگا کہ شاید ان کا بھرم رہ جائے، شاید واقعی کوئی مجبوری ہو، لیکن افسوس، امید کی وہ شمع بھی بجھنے والی تھی۔ رات کا سکوت گہرا ہوتا جا رہا تھا اور سڑکوں پر ہو کا عالم تھا۔ میرے بار بار سمجھانے کے باوجود وہ بزرگ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ میں نے 1 اور گھنٹہ انتظار کیا، اب تو میرا اپنا صبر بھی جواب دینے لگا تھا۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ ان کا بیٹا انہیں ہمیشہ کے لیے یہاں چھوڑ گیا ہے، مگر ایک باپ کا دل یہ تلخ حقیقت ماننے کو تیار ہی نہ تھا۔ اچانک خاموشی کا سینہ چیرتی ہوئی ایک دل خراش آواز ابھری۔ وہ بوڑھا بزرگ جو اب تک خاموش امید لگائے بیٹھا تھا، اچانک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کا ضبط ٹوٹ چکا تھا۔ وہ فٹ پاتھ پر رکھی میری کرسی پر بیٹھے بیٹھے بچوں کی طرح بلک رہا تھا اور بلند آواز میں پکارنے لگا، آجا بیٹا، آ جاؤ، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، تو کہاں رہ گیا ہے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہاں دیکھ تیرے بوڑھے باپ کی ٹانگیں جواب دے رہی ہیں، آجا میرے بچے۔ ان کی آواز میں اتنا درد اور کرب تھا کہ میرا دل دہل کر رہ گیا۔ وہ بار بار سڑک کی اس خالی موڑ کی طرف ہاتھ پھیلا کر ایسے بلبلا رہے تھے جیسے وہ سامنے کھڑا ہو، دیکھ بیٹا، میں نے تجھے کچھ نہیں کہا، میں گاڑی میں بیٹھ جاؤں گا، میں تجھے تنگ نہیں کروں گا، بس مجھے یہاں مت چھوڑ، مجھے اکیلا مت چھوڑ۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہے تھے، ان کے آنسو ان کی سفید داڑھی کو بھگو رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس کے بیٹے نے تو شاید اسے یہاں چھوڑ کر پلٹ کر دیکھا بھی نہیں تھا، وہ تو اسے بھول چکا تھا، لیکن باپ ابھی بھی اسی کی راہیں تک رہا تھا۔ میں ان کے قریب گیا اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بابا جی بس کریں، خود کو کیوں اذیت دے رہے ہیں؟ میں نے انہیں سنبھالنے کی کوشش کی، میرا بیٹا نہیں آیا۔ انہوں نے روتے ہوئے میری طرف دیکھا، اسے میری فکر نہیں ہے، کیا میں اتنا برا ہوں؟ کیا میں اس پر بوجھ بن گیا ہوں؟ میں نے ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور سختی سے کہا، بابا جی میری بات غور سے سنیں، آپ کا بیٹا اب نہیں آئے گا، کیونکہ جو اولاد اپنے بوڑھے باپ کو یوں سڑک پر چھوڑ جائے اسے فکر نہیں ہوتی۔ اگر اسے ذرا بھی خیال ہوتا تو وہ 4 گھنٹے نہ لگاتا۔ وہ جا چکا ہے، وہ آپ کو چھوڑ کر جا چکا ہے۔
میرے یہ الفاظ ان پر بجلی بن کر گرے، وہ ساکت ہو گئے، ان کی آنکھوں میں امید کی آخری کرن بھی بجھ گئی۔ وہ بڑے اعتبار سے بولے تھے کہ وہ آئے گا، وہ مجھے یوں نہیں چھوڑ سکتا، لیکن اب حقیقت ان کے سامنے تھی۔ وہ شخص جس پر انہیں دنیا میں سب سے زیادہ بھروسہ تھا، وہی ان کی پیٹھ میں خنجر گھونپ گیا تھا۔ کچھ دیر وہ گمسم بیٹھے رہے، پھر جیسے وہ اندر سے بالکل ٹوٹ گئے۔ تھکن اور مایوسی نے انہیں نڈھال کر دیا تھا۔ چلیے میرے ساتھ، میں نے دوبارہ ان سے کہا، اللہ بہت بڑا ہے، وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ آج کی رات آپ میرے مہمان بنے، میں آپ کو یہاں سڑک پر نہیں چھوڑ سکتا۔ اس بار انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی، وہ تھک ہار چکے تھے، ان کے اندر لڑنے کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میرا سہارا لیا اور بامشکل کھڑے ہوئے۔ ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ میں نے انہیں سہارا دے کر اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ راستے بھر وہ گاڑی کی کھڑکی سے باہر ویران سڑکوں کو دیکھتے رہے اور خاموشی سے آنسو بہاتے رہے۔ نہ جانے ان کے دل میں کیا طوفان برپا تھا، کن یادوں کے زخم تازہ ہو رہے تھے، مجھے نہیں معلوم۔ مجھے بس ان پر ترس آ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیسے کیسے سنگ دل لوگ ہیں اس دنیا میں، جو اپنی جنت جیسے والدین کو کوڑا سمجھ کر گھر سے نکال دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں گاڑی میرے گھر کے گیٹ پر پہنچی۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا، گاڑی پورچ میں رکی تو میں نے اتر کر دروازہ کھولا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکالا۔ آئیے بابا جی، یہ میرا گھر ہے، اسے اپنا ہی سمجھیں۔ میں انہیں لے کر صدر دروازے کی طرف بڑھا۔ چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی میں انہیں لے کر گھر کے اندر داخل ہوا، لاؤنج میں روشنی تھی۔ میری بیوی الینا شاید میرے ہی انتظار میں جاگ رہی تھی۔ میں انہیں لے کر اندر آیا۔ وہ سہمے ہوئی نظروں سے میرے عالیشان گھر کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے انہیں صوفے کی طرف اشارہ کیا ہی تھا کہ سامنے سے الینا کچن سے پانی کا گلاس لیے نکلی۔ اس کی نظر جیسے ہی میرے ساتھ کھڑے اس خستہ حال، کمزور اور روتے ہوئے بزرگ پر پڑی، وہ وہی پتھر کی ہو گئی۔ اس کے قدم رک گئے، اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اور پھر اگلے ہی لمحے ایک زوردار چھن کی آواز آئی۔ اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر فرش پر چکنا چور ہو گیا تھا۔ گلاس ٹوٹنے کی زوردار آواز گونجی تو میں چونک اٹھا۔ میں نے حیرت سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ وہ بت بنی کھڑی تھی، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا اور نظریں میرے ساتھ کھڑے اس خستہ حال بزرگ پر جمی ہوئی تھیں۔ الینا، کیا ہوا تمہیں؟ خیریت تو ہے؟ میں نے آگے بڑھ کر پوچھنا چاہا، لیکن اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ دیوانہ وار اس بزرگ کی طرف بھاگی۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ وہ اس بزرگ کے قریب پہنچی اور اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ابا، میرے ابا، آپ یہاں! اس کی چیخوں میں اتنا درد تھا کہ گھر کی دیواریں بھی لرز اٹھیں۔ وہ بزرگ جو ابھی تک سہمے ہوئے کھڑے تھے، ایک لمحے کے لیے سن ہو گئے۔ پھر جیسے ہی ان کی نظر الینا کے چہرے پر پڑی، ان کی بوڑھی آنکھوں میں بھی پہچان کی چمک ابھری اور ساتھ ہی آنسوں کا سیلاب امڈ آیا۔ الینا، میری بچی، کیا یہ تم ہو؟ انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے الینا کا سر تھاما۔ ہاں ابا، میں ہوں، آپ کی الینا۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ ہم نے آپ کو کتنا ڈھونڈا، آپ ہمیں چھوڑ کر کیوں گئے تھے ابا؟ وہ ہچکیوں کے درمیان سوال کر رہی تھی اور ان کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ میں اپنی جگہ پتھر کا ہو چکا تھا، میرا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بزرگ کون ہے اور الینا انہیں ابا کیوں کہہ رہی ہے؟ الینا، میں نے اسے کندھے سے پکڑ کر تھوڑا پیچھے کیا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ کون ہے یہ؟ کیا تم انہیں جانتی ہو؟ الینا نے بھیگی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور روتے ہوئے بولی، زبیر، یہ میرے والد ہیں، یہ میرے ابا ہیں، جن کا میں آپ سے ذکر کرتی تھی کہ وہ ہمیں بچپن میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ میری بیوی کا باپ یعنی میرا سسر ہے، وہ شخص جس کے بارے میں نے سنا تھا کہ وہ اپنی فیملی کو چھوڑ گیا تھا، آج یوں میرے گھر میں اس حالت میں کھڑا تھا۔ اس بزرگ نے الینا کو دوبارہ گلے لگا لیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ ان کے منہ سے جو الفاظ نکل رہے تھے وہ صرف پچھتاوے کے تھے۔ میری بیٹی، مجھے معاف کر دینا، میں نے بہت غلط کیا، تمہارے ساتھ میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔
अलीना, मैंने तुम सबको रुला दिया, बर्बाद कर दिया। देखो आज अल्लाह ने मुझे किस हाल में तुम्हारे दर पर ला खड़ा किया है। वो बुजुर्ग बच्चों की तरह बिलख रहे थे, उनकी टांगे कांप रही थी और वो गिरने के करीब थे। मैंने फौरन आगे बढ़कर उन्हें संभाला। अलीना, संभालो खुद को, देखो इनकी हालत देखो। वो सुबह से फुटपाथ पर बैठे हैं, भूखे प्यासे हैं। इन्हें सदमे से निढाल मत करो, इन्हें बैठने दो। मेरी बात सुनकर अलीना को जैसे होश आया, उसने जल्दी से आंसू पोंछे और मेरे साथ मिलकर उन्हें सोफे पर बिठाया। अब्बा आप ठीक है ना? आपकी हालत कैसी हो रही है? वो उनके कदमों में बैठ गई और उनके मैले कुचैले हाथों को अपने चेहरे से लगा लिया। आप फिक्र न करें, अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मैंने अलीना के सर पर हाथ रखा। अलीना जाओ, अब्बा जी के लिए कुछ पीने को लाओ, पानी या शरबत, इनका हलक सूख रहा है। जी जी, मैं अब भी लाती हूँ। वो भागती हुई किचन की तरफ गई। उस बुजुर्ग ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। वो मुझसे आंख नहीं मिला पा रहे थे। बेटा मुझे माफ करना, मुझे नहीं मालूम था कि ये तुम्हारा घर है। अगर मालूम होता तो मैं शायद कभी यहाँ न आता। मैं तो मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं हूँ। आप ऐसी बातें ना करें बाबा जी, आप बुजुर्ग हैं, हमारे सर का ताज हैं। जो हुआ सो हुआ। अल्लाह ने आपको अपनी बेटी से मिलाना था, इसलिए वो जालिम बेटा आपको मेरे पास छोड़ गया। मैंने उन्हें तसल्ली दी। इतने में अलीना शरबत का गिलास लिए भागती हुई वापस आई। उसने अपने हाथों से बाप को शरबत पिलाया। बाप की आंखों से आंसू गिरकर गिलास में मिल रहे थे। वो अपनी बेटी की मोहब्बत देखकर पानी पानी हो रहे थे, जिसे वो सालों पहले ठुकराकर चले गए थे। शरबत पीने के बाद उन्होंने एक गहरी सांस ली और अलीना के सर पर हाथ रखा। उनकी आंखों में माजी का एक तूफान उमड़ आया था। अलीना अपने बाप के कदमों में बैठी उनके हाथों को चूम रही थी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अपने बाप के खुदरे और मैले हाथों को अपने गाल से लगाया और गुलोगीर लहजे में बोली, अब्बा, हमने तो कभी आपको अपने दिल से निकाला ही नहीं। हम तीनों बहनें हर रोज आपका इंतजार करती थी। अम्मा कहती थी कि वो नाराज हैं, लेकिन एक दिन जरूर आएंगे। बेटियां तो बाप से बहुत मोहब्बत करती हैं अब्बा, चाहे बाप कैसा भी हो, बेटियों के लिए वो बादशाह ही होता है। बेटी की ये मोहब्बत देखकर बुजुर्ग का जब जवाब दे गया। वो हिचकियां ले लेकर रोने लगे। उनका सर शर्मिंदगी से झुका हुआ था। लेकिन मैं अच्छा बाप नहीं बन सका मेरी बच्ची, उन्होंने रोते हुए कहा। मैंने तुम बेटियों को रहमत नहीं समझा, बल्कि बोझ समझा था। मैं जाहिल था, कम अकल था। मुझे लगता था कि बेटियां सिर्फ खर्चा कराती हैं, ये किसी काम की नहीं होती। मैं इसी बात का ताना तुम्हारी माँ को देता रहता था और फिर एक दिन उसी बेटी के न होने और बेटे की चाह में तुम सबको रुलाता बिलखता छोड़कर चला गया। कमरे में सन्नाटा छा गया, सिर्फ उनके रोने की आवाज थी। मैंने देखा कि अलीना का चेहरा दुख से सुर्ख हो रहा था। मैंने बात को आगे बढ़ाने और हकीकत जानने के लिए सवाल किया, बाबा जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं। वो लड़का जो आपको वहाँ छोड़ने आया था, वो आपका बेटा था? क्योंकि अलीना का तो कोई भाई ही नहीं था। फिर वो कौन था जिस पर आप इतना मान कर रहे थे? मेरे सवाल पर बुजुर्ग के चेहरे पर अजियत के साए लहरा गए। उन्होंने गहरी आह भरी और अपनी बेटी की तरफ देखा। हाँ बेटा, वो मेरा ही बेटा कहलाता है। जब मैं अपनी बेटियों और बीवी को गांव छोड़कर आया था तो सीधा शहर आ गया। यहाँ आकर मैंने दूसरी शादी कर ली। मेरा बस एक ही जुनून था, एक ही मकसद था कि मुझे बेटा चाहिए, मेरा वारिस चाहिए। वो रुके, सांस दुरुस्त की और फिर बोले, लेकिन अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त होती है। दूसरी शादी से भी मेरी कोई औलाद ना हो सकी। कई साल गुजर गए, मेरा दिल अंदर से खाली होने लगा। मुझे अपनी बेटियां याद आने लगी। कई बार दिल में आया कि वापस चला जाऊं, तुम सबसे माफी मांग लूं, लेकिन तब तक मैं तुम्हारी माँ को तलाक के कागजात भिजवा चुका था। मैंने अपनी वापसी के रास्ते खुद बंद कर लिए थे। मैं वापस नहीं आ सकता था। अलीना ने सिसकते हुए बाप का हाथ दबा दिया। वो बुजुर्ग मजीद बोले, लेकिन मेरे दिल में वारिस की ख्वाहिश अभी भी सांप बनकर लौट रही थी। जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो मेरी दूसरी बीवी ने मुझे एक मशवरा दिया। उसने अपनी बहन का नौजायदा बेटा गोद ले लिया। उसने मुझसे कहा कि हम इसे पालेंगे और दुनिया को यही कहेंगे कि ये हमारा अपना खून है, मेरा बेटा है। हम किसी को नहीं बताएंगे कि ये लेपालक है। उनकी आवाज में लर्जिश बढ़ गई। मैं वारिस की चाहत में अंधा हो चुका था। मैं मान गया।
मैंने उस बच्चे को अपना नाम दिया, उसे वो सब कुछ दिया जो मैं अपनी बेटियों को ना दे सका। मैं समझता था कि यही मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मुझे संभालेगा। मुझे क्या मालूम था कि मैं जिसे अपना खून समझकर पाल रहा हूँ वो दरअसल मेरी बर्बादी का सामान है। जुबैर और अलीना खामोशी से उनकी दास्तान सुन रहे थे। वो लड़का बड़ा हुआ, मैंने उसकी हर जायज और नाजायज ख्वाहिश पूरी की, लेकिन नतीजा क्या निकला? बुजुर्ग ने तल्ख लहजे में कहा। उसने जवानी में कदम रखते ही अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो बिगड़ गया। बुजुर्ग की आवाज कांप रही थी और चेहरे पर कर्ब के साए गहरे होते जा रहे थे। उन्होंने एक ठंडी आह भरी और अपनी लरसती हुई उंगलियां अपने घुटनों पर फेरी। बेटा, उस लड़के ने मेरी जिंदगी भर की कमाई, मेरा कारोबार, मेरा घर, सब कुछ जुए की नजर कर दिया। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, उसके आगे हाथ जोड़े कि ये मत करो, ये मेरा बुढ़ापा है, मेरा सहारा है। लेकिन उस पर तो दौलत और नशे का भूत सवार था। उसने एक एक करके सब कुछ बेच दिया और हम किराए के मकान में रहने लगे। अलीना रोते हुए अपने बाप के हाथ से ला रही थी, जबकि मैं दम साधे ये होलनाक दास्तान सुन रहा था। जब सब कुछ खत्म हो गया और घर में फाकों की नौबत आ गई तो उसने मुझे रोजी कमाने का एक नया तरीका बताया। बुजुर्ग की आंखों से आंसू टूट कर गिरने लगे। वो मुझे हर रोज सुबह सवेरे किसी न किसी चौक बाजार या फुटपाथ पर ले जाता और वहाँ बिठा देता। वो कहता, बैठो यहाँ और मांगो, लोग बूढ़े को देखकर ज्यादा पैसे देते हैं। मैंने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। एक बेटे का अपने बाप के साथ ऐसा सलूक। मैं सारा दिन धूप में सर्दी में वहाँ बैठा रहता। मैं मांग कर जो कुछ जमा करता, शाम को वो आता और मुझसे सारे पैसे छीन कर ले जाता। अगर कभी पैसे कम होते तो वो मुझे गालियां देता। वो रुके, शायद अगली बात बताने की उनमें हिम्मत नहीं थी। उन्होंने एक नजर अलीना पर डाली और फिर नजरें झुका ली। मैं अब बीमार रहने लगा था बेटा, बुढ़ापा आ गया है, जिस्म पर काबू नहीं रहा। अक्सर होता है कि वॉशरूम निकल जाता है, मेरे कपड़े खराब हो जाते हैं, मुझसे रोका नहीं जाता। उनकी आवाज गुलूगीर हो गई। तुम यकीन नहीं करोगे, जब ऐसा होता तो वो मुझे माफ करने या दिलासा देने की बजाय मुझे मारता था। वो मुझे थप्पड़ मारता था, मुझे धक्के देता था कि तुमने गंद क्यों मचाया, तुम मेरे लिए मुसीबत बन गए हो। अलीना ने एक जोरदार चीख मारी और बाप के सीने से लग गई। बस करें अब्बा, खुदारा बस करें और मत सुनाएं, मेरा कलेजा फट जाएगा। उस जालिम ने आपके साथ इतना जुल्म किया और हम आराम से अपने घरों में सोते रहे। बुजुर्ग भी बेटी के साथ रो पड़े। हाँ मेरी बच्ची, वो मुझे मारता पीटता था, मुझे भूखा रखता था, लेकिन मैं पागल था। मैं फिर भी उसी पर भरोसा करता था। मुझे लगता था कि वो मेरा बेटा है, शायद गुस्से में ऐसा करता है, कभी तो उसे रहम आएगा। लेकिन आज तो उसने हद ही कर दी। उन्होंने अपनी भीगी हुई आंखें ऊपर उठाईं। आज वो मुझे वहाँ इस फुटपाथ पर बिठाकर ये कहकर गया था कि गाड़ी लेकर आता हूँ, लेकिन वो मुझे वहाँ हमेशा के लिए छोड़कर भाग गया। वो मुझसे जान छुड़वाना चाहता था। अगर तुम मुझे वहाँ से ना लाते तो शायद मैं वहीं मर खप जाता। अलीना को रोना कम नहीं हो रहा था। उसके आंसू में बाप के लिए तड़प और उस जालिम भाई के लिए शदीद नफरत थी। उसने रोते हुए बाप के चेहरे को हाथों में लिया। अब्बा, आप एक दफा वापस तो आते, एक बार हमें बताया तो होता, आपकी बेटियां आपको सीने से लगा लेती, हम आपकी खिदमत करती, आपको पलकों पर बिठाती। हमने तो आपका रास्ता देखना कभी छोड़ा ही नहीं था। अलीना को फोन करने की देर थी। कुछ ही देर में घर के बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाजें आईं। रात के इस पहर जब दुनिया सो रही थी, मेरे घर में कयामत खेज मंजर बर्पा होने वाला था। अलीना की दोनों छोटी बहनें जो अब अपने अपने घरों में खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी, अपने शोरों के साथ बदहवासी के आलम में अंदर दाखिल हुई। उन्हें फोन पर सिर्फ इतना बताया गया था कि अब्बा मिल गए हैं, लेकिन किस हाल में हैं ये उन्होंने सोचा भी ना था। जैसे ही वो लाउंज में दाखिल हुई, उनकी नजरें सोफे पर बैठे उस कमजोर और बूढ़ी हड्डियों के ढांचे पर पड़ी जो शर्मिंदगी के मारे सर उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। एक लम्हे के लिए तो उन्हें यकीन ही ना आया कि ये वही बाप है जो कभी घर का रोबदार हाकिम हुआ करता था। अब्बा जी, दोनों बहनें एक साथ चीखीं
اور دوڑتے ہوئے ان کے قدموں میں جا گری۔ اس منظر نے میرے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ تینوں بیٹیاں جنہیں یہ شخص برسوں پہلے بے یارو مددگار چھوڑ گیا تھا، آج اسے ایسے لپٹ رہی تھی جیسے انہیں دنیا کا سب سے بڑا خزانہ مل گیا ہو۔ باپ کے میلے کپڑے، جسم کی بدبو اور بیماری ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ بزرگ باپ کا ضبط ٹوٹ گیا اور وہ زاروں قطار روتے ہوئے اپنی بیٹیوں کے سروں پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ میری بچیوں، مجھے ہاتھ مت لگاؤ، میں گندا ہوں، میں گنہگار ہوں، میں نے تم لوگوں کا حق مارا، میں نے تمہیں یتیموں کی طرح جینے پر مجبور کیا۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بامشکل بول پا رہے تھے۔ دیکھو اللہ کا انصاف، دیکھو جس بیٹے کی چاہ میں نے تمہیں ٹھکرایا، آج اسی نے مجھے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ چھوٹی بیٹی نے روتے ہوئے باپ کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما۔ نہیں ابا، ایسا مت کہیں، آپ ہمارے باپ ہیں۔ اولاد کبھی اپنے والدین سے نفرت نہیں کر سکتی۔ ہمیں تو بس آپ کی کمی کھٹکتی تھی۔ ہمیں لگا تھا کہ شاید ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے جو آپ ہمیں چھوڑ گئے۔ باپ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ غلطی تمہاری نہیں تھی میری جان، غلطی میری سوچ کی تھی۔ میں جاہل تھا جو سمجھتا تھا کہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں۔ میں وارث کی تلاش میں بھٹکتا رہا۔ میں نے ایک پرائے خون کو، اپنی بیوی کی بہن کے بیٹے کو گود لیا، اسے اپنا نام دیا، اپنی ساری جائیداد اس کے نام کر دی تاکہ میرا نام باقی رہے۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا نام روشن کرنے والی تو میری یہ بیٹیاں تھیں جنہیں میں اندھیرے میں چھوڑ آیا تھا۔ ماحول میں سسکیاں گونج رہی تھیں۔ میں اور علینا ایک طرف کھڑے یہ جذباتی منظر دیکھ رہے تھے جبکہ میری سالیاں اپنے باپ کو دلاسے دے رہی تھیں۔ باپ نے پھر اپنی لرزتی ہوئی آواز میں اس بیٹے کے ظلم کی داستان دہرائی کہ کیسے اس نے جوا کھیلا، جائیداد بیچی اور آخر کار باپ کو بھکاری بنا کر سڑک پر چھوڑ گیا۔ یہ سن کر بیٹیوں کا خون کھول اٹھا۔ اس ظالم نے آپ پر ہاتھ اٹھایا۔ بڑی بیٹی غصے اور دکھ کی ملی جلی کیفیت میں بولی، ابا ہم اسے چھوڑیں گے نہیں، ہم اس پر مقدمہ کریں گے۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا، آپ لوگ فکر نہ کریں، اس کا حساب میں کروں گا۔ اس شخص نے انسانیت کی تذلیل کی ہے، اسے اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی اور بہت جلد ملے گی۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ ایک نئی بحث چھڑ گئی۔ علینا کی بہنیں باضد ہو گئیں کہ ابا ہمارے ساتھ ہمارے گھر جائیں گے۔ علینا آپا، آپ کے پاس تو پہلے ہی بہت ذمہ داریاں ہیں، ابا کو میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی، میں ان کی خدمت کروں گی۔ چھوٹی بہن نے کہا۔ دوسری بہن فوراً بولی، نہیں ابا میرے گھر جائیں گے، میں نے بہت دعائیں مانگی ہیں ان کی واپسی کی، اب میں انہیں اپنی آنکھوں سے دور نہیں کروں گی۔ تینوں بیٹیاں اپنے باپ کو اپنے گھر لے جانے کے لیے بچوں کی طرح لڑ رہی تھیں۔ ہر کوئی یہی چاہتا تھا کہ باپ کی خدمت کی سعادت اسے ملے۔ وہ بزرگ حیرت اور خاموشی سے اپنی بیٹیوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ وہ بیٹا جسے انہوں نے سب کچھ دیا، وہ تو انہیں گھر سے نکالنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا تھا، اور یہ بیٹیاں جنہیں انہوں نے کچھ نہیں دیا، آج انہیں گھر لے جانے کے لیے آپس میں لڑ رہی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے ان سب کی بحث سنی اور پھر فیصلہ کن انداز میں بولا، دیکھیں آپ سب کا جذبہ سر آنکھوں پر، لیکن ابا جی اب کہیں نہیں جائیں گے، یہ میرا گھر ہے اور آج سے یہ ان کا گھر ہے۔ میں لاکھوں لوگوں کو راشن دیتا ہوں، ہزاروں کی مدد کرتا ہوں، تو کیا میں اپنے سسر کو نہیں سنبھال سکتا؟ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ یہ میرے گھر میں رہیں۔ میں نے اپنی بیوی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا، علینا سب سے بڑی بیٹی ہے، اس لیے حق بھی سب سے پہلے اسی کا ہے۔ ابا جی یہیں رہیں گے، آپ لوگ جب چاہیں ان سے ملنے آ سکتے ہیں۔ میری بات پر سب نے اتفاق کیا۔ باپ نے نم آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور ڈھیروں دعائیں دیں۔ اس رات وہ گھر جو کبھی اداس رہتا تھا وہاں رونق لوٹائی تھی۔ میں نے ابا جی کو مہمان خانے میں شفٹ کروایا، انہیں نہلایا گیا، نئے کپڑے پہنائے گئے اور کھانا کھلایا گیا۔ وہ پرسکون نیند سوئے جو شاید انہیں برسوں بعد نصیب ہوئی تھی۔ لیکن میرا کام ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اگلی صبح میں نے اپنے کچھ خاص تعلقات استعمال کیے۔ مجھے اس بیٹے کا حلیہ اور گاڑی کا نمبر باپ نے بتا دیا تھا جو اسے یاد تھا۔ میں نے پولیس کے اعلیٰ حکام سے رابطہ کیا اور انہیں پوری صورتحال بتائی کہ ایک بیٹے کا باپ کو سڑک پر چھوڑ کر فرار ہونا اور تشدد کرنا ایک سنگین جرم تھا۔ پولیس متحرک ہو گئی، شہر بھر کے ناکوں پر گاڑی کا نمبر فلیش کر دیا گیا اور پھر وہی ہوا جس کی توقع تھی۔ شام تک خبر آ گئی کہ وہ لڑکا شہر کے ایک جوئے خانے سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وہ وہیں باپ کے چھوڑے ہوئے پیسوں سے جوا کھیل رہا تھا۔
میں نے پولیس اسٹیشن جا کر اس کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہ حوالات میں بند تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ پہچان گیا، کیونکہ شاید اس نے مجھے راشن بانٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیوں بھائی، بڑا شوق تھا نا باپ کی کمائی اڑانے کا؟ میں نے سلاخوں کے باہر کھڑے ہو کر طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ دیدہ دلیری سے بولا، وہ میرا باپ تھا، میں جو چاہے کروں، تم کون ہوتے ہو؟ اور وہ بوڑھا تو مر گیا ہوگا اب تک سڑک پر۔ اس کے بے حس الفاظ نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی۔ میں نے انسپیکٹر کی طرف دیکھا۔ انسپیکٹر صاحب، اس شخص نے نہ صرف ایک بزرگ شہری پر تشدد کیا ہے بلکہ انہیں جان سے مارنے کی کوشش بھی کی ہے۔ اس پر اغوا، اقتدام قتل اور بزرگوں کے حقوق کی خلاف ورزی کی دفعات لگائیں۔ میں خود مدعی بنوں گا۔ اس نے ساری جائیداد تو کھا لی، اب یہ باقی زندگی جیل کی چکی پیستے ہوئے گزارے گا۔ انسپیکٹر نے سلیوٹ کیا اور کہا، سر آپ بے فکر رہیں، ایسے ناخلف اولاد کی جگہ جیل ہی ہے۔ اس نے اپنے محسن کو ڈسا ہے، اب قانون اسے ڈسے گا۔ میں وہیں سے نکلا تو میرا دل بہت ہلکا تھا۔ میں نے ایک ظالم کو اس کے انجام تک پہنچا دیا تھا۔ گھر واپسی پر جب میں نے یہ خبر ابا جی اور علینا کو سنائی تو ابا جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آنسو بیٹے کی محبت کے نہیں تھے بلکہ اس انصاف کے تھے جو قدرت نے کیا تھا۔ سچ کہتے ہیں بیٹا، ابا جی نے میرا ہاتھ تھاما، چوما۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، لوگ انہیں بوجھ سمجھ کر وارث کی تلاش میں اپنی قبریں خود کھود لیتے ہیں۔ میری بیٹیاں میری اصل وارث ہیں، جنہوں نے میرا نام بھی رکھا اور مجھے عزت بھی دی۔ اور تم میرے بیٹے نہیں، بیٹوں سے بڑھ کر ہو۔ اس رات مجھے باپ کی وصیت یاد آ گئی۔ غریبوں کی مدد کرنے سے مجھے وہ سکون ملا تھا جس کا وعدہ ابا نے کیا تھا، لیکن آج ایک بزرگ کو پناہ دے کر اور اس کی بیٹیوں کو ان کا باپ لوٹا کر جو سکون مجھے ملا تھا وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ سچ ہے کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں اور ان کی قدر کرنے والے ہی اصل میں خوش قسمت ہوتے ہیں۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی۔ اس ہنگامہ خیز رات کو گزرے ہوئے اب 6 ماہ ہو چکے تھے۔ میرے گھر کا نقشہ اب بدل چکا تھا۔ وہ مہمان خانہ جو اکثر خالی رہتا تھا اب وہاں سے کھانستے ہوئے لیکن پرسکون بزرگ کی آوازیں آتی تھیں، اور ساتھ ہی میرے بچوں کے کہکے بھی جو اپنے نانا کے ساتھ کھیلتے ہوئے لگاتے تھے۔ آج اتوار کا دن تھا اور گھر میں ایک چھوٹی سی تقریب تھی۔ میں نے علینا کی دونوں بہنوں اور ان کے اہل خانہ کو کھانے پر بلایا تھا۔ گھر میں رونق لگی ہوئی تھی۔ میں لاؤنج میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ابا جی صوفے پر بیٹھے ہیں۔ صحت اب پہلے سے کافی بہتر تھی۔ چہرے پر وہ وحشت اور خوف نہیں تھا جو اس رات فٹ پاتھ پر تھا۔ صاف ستھرے سفید کپڑوں میں وہ ایک نورانی بزرگ لگ رہے تھے۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ خوش رہو بیٹا، آج بہت چہل پہل ہے گھر میں۔ وہ مسکرائے۔ جی ابا جی، سب آپ کی وجہ سے ہے، آپ گھر کی برکت ہیں۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، ویسے خوشخبری ہے آپ کے لیے۔ وہ چونکے، کیسی خوشخبری؟ وکیل کا فون آیا تھا، عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ اس بدبخت لڑکے کو جسے آپ نے پالا تھا، اسے دھوکہ دہی، تشدد اور اقدام قتل کے جرم میں 10 سال قید کی سزا ہوئی ہے، اور جو جائیداد اور دکان اس نے دھوکے سے بیچی تھی اس کی ریکوری کا عمل بھی شروع ہو گیا ہے۔ قانون اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ ابا جی کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا، پھر انہوں نے گہری سانس لی۔ بیٹا، مجھے اس کی سزا یا جائیداد سے کوئی غرض نہیں، اللہ اسے ہدایت دے۔ میرے لیے تو بس یہی کافی ہے کہ آخری وقت اپنوں میں گزر رہا ہے۔ سچ کہوں تو جب میں جیل میں اس سے ملنے گیا تھا تو وہ رو رہا تھا، معافیا مانگ رہا تھا، لیکن تب مجھے احساس ہوا کہ خون کے رشتے اور پالے ہوئے رشتوں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اتنے میں علینا اور اس کی بہنیں کھانے کی ٹرالیاں لگاتے ہوئے وہاں آ گئیں۔ تینوں بیٹیاں باپ کے ارد گرد تتلیوں کی طرح منڈلا رہی تھیں۔ ابا یہ لیں، آپ کی پسند کی کھیر بنائی ہے میں نے۔ چھوٹی بیٹی نے پیالی آگے کی، نہیں پہلے یہ کباب کھائیں، ڈاکٹر نے کہا ہے پروٹین ضروری ہے۔ منجلی بیٹی نے پلیٹ آگے کر دی۔ ارے بس کرو، ابا کا معدہ خراب کرو گی کیا؟ علینا نے مصنوعی غصے سے ڈانٹا اور پھر ہنس پڑی۔ ابا جی آپ بتائیں کیا کھائیں گے؟ ابا نے ڈبڈبائی آنکھوں سے تینوں بیٹیوں کو دیکھا۔
ان کے ہاتھ رک گئے اور وہ کچھ بول نہ سکے۔ کیا ہوا ابا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ علینا گھبرا گئی۔ ابا جی نے نفی میں سر ہلایا اور اپنی تینوں بیٹیوں کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ کچھ نہیں بیٹا، بس خوشی سے دل بھر آیا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ انسان کتنا بڑا بے وقوف ہے۔ میں ساری زندگی اس بیٹے کی تلاش میں بھاگتا رہا جو کبھی میرا تھا ہی نہیں۔ میں نے تم تینوں کو بوجھ سمجھا، تمہیں چھوڑ دیا، تمہاری ماں کا دل دکھایا، اور بدلے میں نے کیا خریدا؟ ایک سانپ جس نے مجھے ڈس لیا اور جنہیں میں کانٹے سمجھ کر پھینک گیا تھا، وہ آج میرے لیے پھول بن کر میرے دامن میں خوشبو بھر رہی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ سب کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ میں نے ماحول کو بدلنے کے لیے کہا، چلیں ابا جی، ماضی کو مٹی ڈالیں، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، سب انتظار کر رہے ہیں۔ کھانے کے بعد ہم سب لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب میں نے محسوس کیا کہ ابا جی کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ وہ بار بار گلا صاف کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ سب کو خاموش کرواؤ۔ جب سب خاموش ہو گئے تو ابا جی نے ایک تاریخی بات کہی، ایسی بات جو وہاں بیٹھے ہر شخص کے دل پر نقش ہو گئی۔ انہوں نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، زبیر بیٹا، تم نے مجھ پر جو احسان کیا ہے میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتا۔ آج میں اپنی بیٹیوں اور دامادوں کے سامنے اور خاص طور پر ان بچوں کے سامنے جو کل کے ماں باپ بنیں گے، ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔ سب ہم وطن گوش تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹا بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے، نسل چلاتا ہے، وارث ہوتا ہے۔ میں بھی اسی جہالت کا شکار تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر بیٹا نہیں تو میرا نام مٹ جائے گا، میری جائیداد غیروں کے پاس چلی جائے گی۔ لیکن دیکھو میرا نام کس نے زندہ رکھا، میری بیٹیوں نے۔ میری عزت کس نے بحال کی، میرے داماد نے۔ وہ بیٹا جسے میں وارث بنا رہا تھا، اس نے تو مجھے لاوارث کر دیا تھا۔ ان کی آواز بھرا گئی لیکن وہ رکے نہیں۔ بیٹا ہونا کوئی کمال نہیں اور بیٹی ہونا کوئی عیب نہیں، کمال اولاد کے نیک ہونے میں ہے۔ میں ان تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو بیٹیوں کی پیدائش پر منہ بناتے ہیں یا انہیں بوجھ سمجھ کر جلدی گھر سے رخصت کرنا چاہتے ہیں کہ خدا را اپنی رحمت کو زحمت مت سمجھو۔ بیٹیاں تو وہ سایہ دار درخت ہیں جو خود دھوپ سہتی ہیں مگر اپنے بوڑھے ماں باپ پر چھاؤں کرتی ہیں۔ علینا نے روتے ہوئے اپنا سر باپ کے کندھے پر رکھ دیا۔ ابا، آپ ہمارے سر کا تاج ہیں، پلیز اب شرمندہ نہ کریں۔ ہم نے تو بس وہی کیا جو ہمارا فرض تھا۔ نہیں پتر، یہ صرف فرض نہیں ہے۔ ابا جی نے علینا کے سر پر ہاتھ پھیرا، یہ وہ محبت ہے جو اللہ نے بیٹی کے دل میں ڈالی ہے۔ بیٹا شادی کے بعد اکثر بیوی کا ہو جاتا ہے، کاروبار میں الجھ جاتا ہے، لیکن بیٹی چاہے 7 سمندر پار بھی ہو، اس کا دل ہمیشہ اپنے ماں باپ کے لیے دھڑکتا ہے۔ پھر انہوں نے میری طرف دیکھا، زبیر تم نے کہا تھا نا کہ تمہارے باپ کی وصیت تھی کہ غریبوں میں مال بانٹنا، تم روز راشن بانٹتے ہو، وہ بہت بڑی نیکی ہے، لیکن یاد رکھنا بیٹا، سب سے بڑی نیکی احساس ہے۔ تم نے مجھے سڑک سے اٹھایا، مجھے عزت دی، میری بیٹیوں کو مجھ سے ملایا، یہ صدقہ تمہارے 7 نسلوں کو آباد رکھے گا۔ جس گھر میں بزرگوں کی عزت ہوتی ہے اور جس گھر میں بیٹیوں کا احترام ہوتا ہے، وہاں کبھی رزق کی کمی نہیں آتی، وہاں کبھی سکون ختم نہیں ہوتا۔ میں نے سر جھکا دیا۔ ابا جی، یہ سب آپ کی دعا ہے۔ میرے ابا کہتے تھے کہ حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے، میں تو بس کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ کے سامنے سرخ روح ہو سکوں۔ ابا جی نے اپنے نواسوں اور نواسیوں کو پاس بلایا۔ میرے بچوں، میری ایک بات پلے باندھ لو، کبھی زندگی میں یہ مت سوچنا کہ لڑکا بہتر ہے یا لڑکی، یہ سب اللہ کی دین ہے۔ اگر اللہ بیٹیاں دے تو ان کی ایسی تربیت کرنا، انہیں اتنا پیار دینا کہ انہیں کبھی بیٹے کی کمی محسوس نہ ہو، اور کبھی کسی باپ کو، کسی بزرگ کو بوجھ مت سمجھنا، کیونکہ جب تم اپنے بزرگوں کو کندھا دیتے ہو تو دراصل تم اپنی جنت کا دروازہ کھول رہے ہوتے ہو۔ اس رات دیر تک جب سب مہمان چلے گئے تو ابا جی اپنے کمرے میں سونے چلے گئے تو میں اور علینا چھت پر کھڑے آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ تو علینا نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے چوم لیا۔ شکریہ زبیر، اس کی آواز میں گہرا سکون تھا۔ کس لیے؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ مجھے میرا باپ لوٹانے کے لیے، مجھے میری جنت واپس دینے کے لیے۔ اگر آپ اس رات وہاں نہ رکتے، اگر آپ انہیں گھر نہ لاتے تو شاید میں ساری زندگی اس پچھتاوے میں رہتی کہ میرے ابا کہاں ہوں گے۔ آپ نے مجھے مکمل کر دیا۔ میں نے اس کے آنسو پونچھے اور کہا، علینا، شکریہ مجھے ادا کرنا چاہیے، تمہارا
اگر تم جیسی نیک سیرت بیٹی نہ ہوتی تو شاید مجھے یہ سعادت نہ ملتی، اور سچ تو یہ ہے کہ ابا جی کے آنے کے بعد میرے کاروبار میں، میرے سکون میں جو اضافہ ہوا ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ سچ کہتے ہیں بزرگ کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو والدین کے لیے بخشش کا ذریعہ اور گھر کے لیے رحمت ہوتی ہیں، اور جو لوگ وارث کے لیے بیٹیوں کو ٹھکراتے ہیں وہ در حقیقت اپنی خوشیوں کو ٹھکرا رہے ہوتے ہیں۔ میری کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اولاد چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، اسے بوجھ یا وارث سمجھنے کی بجائے اللہ کی امانت سمجھو، کیونکہ جب ہم اللہ کی امانت کی قدر کرتے ہیں تو اللہ ہمیں وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا۔ بیٹیاں بوجھ نہیں، بیٹیاں تو وہ دعائیں ہیں جو رد نہیں ہوتی۔